ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان میں ٹھہری رہتی ہے۔ کب تک؟ حتی تصلی علی نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں صحیح بخاری شریف سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان کا ترجمہ اور معتمد شروحات کی روشنی میں آپ یہ جان پاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنے اس فرمان سے کیا مراد پیش نظر رہی۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ آج کے اس درس بخاری میں بخاری شریف سے باب نمبر 33، احب الدین الی اللہ عز وجل ادومها، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین، یعنی پسندیدہ جو عمل اور عبادت ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں دوام ہو، یعنی جس میں ہمیشگی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، سابقہ باب کے اندر اسلام کی خوبی کو بیان کیا گیا تھا کہ اسلام کی خوبی کیا ہے۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ عمدہ طریقے سے اسلام کے احکام پر عمل کیا جائے، جو فرائض اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیے ہیں ان فرائض کو ادا کیا جائے، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کر دیا ہے ان سے ہم منع ہو جائیں۔ تمام فرائض واجبات کو ان کی شرائط کے ساتھ ادا کر لینا، اور تمام محرمات سے مکروہات سے اپنی ذات کو دور کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا، یہ اسلام کی خوبی ہے، بندے کا عمدہ اسلام ہے۔ اور یقیناً اسلام کا حسن بندے کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ جب عملی طور پر انسان قدم اٹھاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے اسلام کی خوبیاں کیا کیا ہیں، اور یہ بندے کے اپنے عمل سے، اس کی ذات سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ ان نیک اعمال پر دوام، ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور ہمیشگی کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے کہ ہمیشگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ لہٰذا اس باب میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین میں جو پسندیدہ عمل ہے، یہ وہ ہے کہ جس میں دوام ہوتا ہے، جس میں ثابت قدمی ہوتی ہے، اور جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 43، امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہ بیان کرتے ہیں
کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن مسنہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی یحییٰ نے ہشام سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرے والد نے۔ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے۔ وَعِندَهَا امرأۃ، حالت یہ تھی کہ ان کے پاس وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شارحین فرماتے ہیں کہ وہ عورت قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، بہت نیک، عابدہ اور مہاجرہ خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، من ہذہ، کہ یہ کون عورت ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، فلانہ، تذکر من صلاتہا، ان کا نام ذکر کر دیا، ان کا تعارف بھی بیان کیا ان کی عبادت کے ساتھ، کہ ان کی عبادت کے، ان کی نماز کے بڑے چرچے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہ علیکم بما تطیقون، فرمایا چپ رہو، رک جاؤ۔ یعنی جب انہوں نے اس عورت کی عبادت کا، ان کی نماز کا تذکرہ کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے یہ بھی کہا، علیکم بما تطیقون، تم اپنے ذمے صرف وہی کام، وہی عبادات لازم رکھو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، جنہیں تم ہمیشہ کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، بخدا اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتا جاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ کام، سب سے پسندیدہ عمل، عبادت وہ ہے جس پر عبادت کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک اور اس باب میں جو لفظ دین استعمال ہوا ہے، اس سے مراد نیک اعمال ہیں، اس سے مراد عبادات ہیں۔ اور ادوم، یہ داوم کا اسم تفضیل ہے، اس کے معنی ہے زیادہ دوام، یعنی زیادہ ہمیشگی کو اختیار کرنا۔ مراد یہاں پر حقیقی دوام نہیں ہے کہ یہ اعتراض لازم آ جائے کہ دوام تو اس کو کہتے ہیں جو چیز ہمیشہ سے ہو اور تمام زمانوں کے اندر قائم دائم رہے، اور جو چیز تمام زمانوں میں ہوتی ہے اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، تو یہ اعتراض لازم نہ آئے۔ شارحین حدیث رحمہم اللہ تعالی نے یہاں پر یہ وضاحت کر دی کہ یہاں پر دوام سے مراد دوام حقیقی نہیں ہے بلکہ دوام عرفی ہے، اور دوام عرفی کے اندر کمی اور زیادتی یہ ہوتی رہتی ہے۔ اس حدیث میں نفلی عبادات کو دوام کے ساتھ کرنے کی گویا فضیلت کو ذکر فرما دیا گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر شفقت و رحمت کا جو اظہار فرمایا کرتے تھے اسے بھی گویا بیان فرما دیا کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق عبادت کیا کریں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر طاقت سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر جب عمل کرتا ہے، ساری رات عبادت میں لگا رہا، اور پھر ہوا کیا، جب نماز فجر کا وقت قریب آیا، آنکھ لگ گئی اور نماز فجر قضا ہو گئی، تو جن کاموں کا حکم دیا گیا بطور خاص فرائض کو ادا کرنے اور جماعت سے نماز پڑھنے اور دیگر تمام معاملات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، بسا اوقات نفلی عبادات میں کثرت کی وجہ سے انسان ان فرائض کو چھوڑنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی طاقت کو سامنے رکھنا چاہیے، فرائض کی پابندی کرتا رہے، اور پھر اس کے علاوہ جو اپنی طاقت میں آئے وہ نفلی عبادات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارک میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اس عورت کے سامنے ہی اس کی عبادت کا تذکرہ شروع کر دیا، حالانکہ روایتوں میں آتا ہے کہ کسی کے منہ کے سامنے اس کی تعریف منع ہے، تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا کیوں کیا؟ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ کسی کے منہ پر تعریف کرنا اس وقت منع ہے کہ جب اس کے منہ پر تعریف کرنے سے یہ اندیشہ ہو کہ یہ فتنے میں پڑ جائے گا، اور اگر یہ اندیشہ اور خدشہ نہ ہو تو پھر اس کے منہ پر تعریف کرنا جائز ہوتا ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تعریف اس کے منہ پر ہی فرمائی۔ اسی طرح تاریخ میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام علیہ مردوان کی تعریف بھی ان کے منہ پر ارشاد فرمائی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمام لوگوں میں اپنے جان اور اپنے مال سے میرے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب ایک اور بھی دیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تعریف اس کے منہ پر نہیں فرمائی تھی، بلکہ جب وہ عورت وہاں سے اٹھ کر جا چکی تو پھر اس کے بعد ان کا ذکر کیا کہ یہ فلانا عورت ہے اور اس کی نماز کے بڑے چرچے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک میں ایک تیسری بات جس پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا، بخدا اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم نہ اکتا جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا جو کہ ملال ہے۔ ملال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بوجھ سمجھ کر ترک کر دینا، اسے چھوڑ دینا، اسے ناپسند کرنا، اور یہ بات تو مخلوق کی صفات میں آتی ہے، خالق کی صفات میں یہ بات نہیں آتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو یہاں یہ لفظ استعمال ہوا، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ شارحین حدیث نے بڑے پیارے پیرائے کے اندر اس کا جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہاں ملال کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عمل پر ثواب دینے کو ترک کر دے، ایسا ہرگز نہیں۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ جب تک تم عبادت کرنے کو ترک نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کرنے کو ترک نہیں فرمائے گا۔ تو عبادت وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی پسندیدہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو باب باندھا ہے، باب کا نام ہے باب زیادت الایمان و نقصانہ، ایمان کی زیادتی اور اس کا نقصان، یعنی ایمان کا گھٹ جانا اور بڑھ جانا۔ یہ باب نمبر 34 ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی گزشتہ باب میں ہماری گفتگو اس بات پر تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عبادت وہ ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی ہو، اور اس باب میں ایمان کی کمی اور زیادتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ جب بندہ کسی عبادت کو ہمیشگی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ ہمیشگی کو ترک کر دیتا ہے، ثابت قدمی نہیں ہوتی، مستقل مزاجی نہیں ہوتی، تو پھر اس کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اور یہاں اس باب سے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جبکہ ہم احناف یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفس ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ کمی اور زیادتی یہ تو کامل ایمان کا حصہ ہے، یعنی عمل میں کمی اور زیادتی سے ایمان کامل میں فرق پڑتا ہے۔ ایمان کامل ہوتا ہے لیکن نفس ایمان کے اندر فرق نہیں پڑتا، گویا کمی اور زیادتی نفس ایمان کا جز
نہیں ہے، یہ تو کامل ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ذکر فرمایا، وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی فرما دی۔ اور دوسری آیت مبارکہ جو ذکر فرمائی، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور اہل ایمان کا ایمان زیادہ ہو جائے، جو پہلے ہی ایمان والے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ تو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں مراد وہی ہے کہ کامل ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، جبکہ نفس ایمان کے لیے یہاں کمی اور زیادتی حصہ نہیں بنتی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ فَإِذَا تَرَكَ شَيْءً مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، کیونکہ جب کمال میں سے کسی چیز کو ترک کر دیا جاتا ہے تو وہ ناقص ہو جاتا ہے، یعنی اس کو کمی کہتے ہیں۔ اس کے بعد حدیث مبارک 44، امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی مسلم بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہشام نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی قتادہ نے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی یعنی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر نیکی یعنی ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ امام ابو عبداللہ بخاری علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے فرمایا کہ ابان نے بروایت قتادہ بواسطہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لفظ خیر کی جگہ ایمان کا لفظ بھی نقل کیا ہے۔ یعنی حدیث مبارک میں جہاں خیر کی بات ہوئی تو بعض روایات کے اندر یہاں خیر کی جگہ پر ایمان کا لفظ ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اگر اس کے دل میں تو وہ جہنم کی آگ سے نکلے گا۔ ناظرین، اس حدیث مبارک میں جو یہ فرمایا گیا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، یعنی استعمال ہوا لا الہ الا اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک یہاں ذکر نہیں ہے، محمد رسول اللہ، حالانکہ آخرت میں جو نجات کا دار و مدار ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے پر ہے۔ شارحین حدیث نے اس کے متعدد جواب ارشاد فرمائے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ سورہ قل هو اللہ احد سنا دیں، یعنی سورہ اخلاص سنا دیں، تو قل هو اللہ احد کہنا یہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ پوری سورہ مبارکہ سنا دیں، تو لا الہ الا اللہ کہنا یہاں پورا کلمہ مراد ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر لا الہ الا اللہ یہ بطور علم کے استعمال ہوا ہے۔ شارحین حدیث نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو کلمہ ذکر کیا گیا لا الہ الا اللہ، اس سے مراد پورا کلمہ ہے،
یعنی جز کو ذکر کر کے کل مراد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسے بطور علم سورہ اخلاص کے لیے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ سورہ قل هو اللہ احد سنا دیں، تو اب یہاں مراد بطور علم کے پوری سورہ مبارکہ سورہ اخلاص مراد ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہاں بطور علم کے لا الہ الا اللہ کہہ دیا گیا، تو مراد یہ ہے کہ جس نے پورا کلمہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ جہنم کی آگ سے نکل آئے گا۔ اور اس کا ایک اور جواب یہ دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان لایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنانے والا ہے، گویا پورا کلمہ ہی یہاں مراد ہے۔ اور اس حدیث مبارک میں جو یہ فرمایا گیا وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی یعنی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حدیث مبارک کے اس ٹکڑے سے، اس جز سے کہ وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، تو اس سے ان لوگوں یعنی مرجیہ کا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے گویا رد کر دیا، جو یہ کہتے تھے کہ کسی بھی مومن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی جس نے ایمان کو قبول کر لیا گویا وہ دوزخ میں داخل ہی نہیں کیا جائے گا، اگرچہ کہ کتنے ہی گناہ کرتا ہو۔ تو اس حدیث مبارک سے پتہ یہ چل گیا کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ اور ان لوگوں کا یعنی خوارج اور معتزلہ کا بھی رد فرما دیا جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والا کہ جو گناہ کرتا ہے، وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، جب اس کو دوزخ میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو پھر اس کے بعد اسے نکالا نہیں جائے گا، جبکہ اس حدیث مبارک سے بالکل واضح ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، وہ اگر جہنم میں چلا گیا، سزا بھگت لی، پھر اس کے بعد اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفی